بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فلانۃ تصلی من اللیل وتصوم النہار وتوزی جیرانہا سلیتا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی النار وقیل له ان فلانۃ تصلی المکتوبہ وتصوم رمضان وتصدق بالاطوار من العقد لیس لہا شیء غیرہ ولا توزی احدا فقال ہی فی الجنہ۔ یہ مسند اسحاق کی روایت ہے، 245 رقم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی اور دن میں روزہ رکھتی ہے مگر زبان دراز ہے۔ رات کو نماز پڑھتی اور دن میں روزہ رکھتی ہے، میں نے لکھا ہے یعنی عبادات میں بہت اشتغال ہے۔ اس کی تصویر یہ پیش کی گئی کہ ہر وقت عبادت میں رہتی ہے، صرف فرض نماز اور فرض روزوں پر اکتفا نہیں کرتی، ان کے ساتھ نوافل کا بھی اس قدر اہتمام ہے کہ ہر رات تہجد پڑھتی اور پورا سال روزے رکھتی۔ صائم الدہر ہے، یعنی عبادت کی انتہا ہے۔ اس میں عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی خاص خاتون کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ واقعے میں موجود ہے۔ یہ تمثیل کا اسلوب ہے، جیسے ہم بعض اوقات سوال پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی یہ کرتا ہے، اگر ایک شخص نے یہ رویہ اختیار کیا ہے، تو اسی طرح سوال کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ رات کو نماز پڑھتی اور دن میں روزہ رکھتی ہے، یعنی قائم اللیل بھی ہے اور صائم النہار بھی ہے، مگر زبان دراز ہے، وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا دوزخ میں جائے گی، یعنی اس کی یہ عبادات اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اسی طرح آپ سے کہا گیا کہ ایک دوسری عورت ہے جو فرض نماز پڑھ لیتی اور رمضان میں روزے رکھ لیتی ہے، یعنی بس اتنے ہی تک محدود رہتی ہے جتنا ایک اللہ تعالیٰ نے عبادات میں لازم کیا ہے۔ اسی طرح پنیر کے چند بڑے ٹکڑے صدقے بھی کر دیتی ہے، کبھی کبھی موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی عبادات میں بس یہی کچھ ہے جو وہ کرتی ہے، مگر وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں اسلام کی ترجیحات بیان کرتی ہیں۔ عبادات، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مراسم عبودیت بجا لانا، صبح و شام نماز پڑھنا، نفل ادا کرنا بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی تحقیر مقصود نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں اخلاقی ذمہ داریوں کے مقابل میں وہ حیثیت نہیں رکھتی جو لوگ ان کو دے دیتے ہیں۔ عبادات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن کن کو حاصل ہوتا ہے؟ ان کو حاصل ہوتا ہے کہ جو حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کی پابندی کرتے ہیں، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرتے۔ حق تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی یہ ان عبادات کی وجہ سے معاف نہیں ہوتے۔ نہ روزہ معافی کا سبب بنتا ہے، نہ حج معافی کا سبب بنتا ہے، نہ عمرے معافی کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ عام طور پر جب یہ بات ہم بیان کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ یہ سب عبادات، ظاہر ہے کہ ان کو گناہوں کا کفارہ بننا چاہیے تھا نا اس عورت کے لیے، یہ زبان درازی کا کفارہ بھی نہیں بن سکی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے کسی کو قتل نہیں کر دیا، کسی کا مال نہیں لوٹ لیا، زبان درازی کرتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ، یعنی سب و شتم ہے، گالی گلوچ ہے، اس پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ عبادات کام نہیں آئیں گی اور جہنم میں چلی جائے گی۔ اور دوسری عورت کے بارے میں یہ کہا کہ عبادات میں تو بس فرض عبادات تک ہی یا تھوڑا بہت انفاق کر لیتی ہے، وہ بھی پنیر کے 4 ٹکڑے، لیکن لوگ اس کی اذیتوں سے محفوظ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا رویہ اخلاقی لحاظ سے حق تلفی کا نہیں ہے، بغی کا نہیں ہے، سرکشی کا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ میں نے لکھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے، اور اگر کوئی شخص نماز روزے کے غیر معمولی اہتمام کے باوجود کسی کی حق تلفی کرتا یا اس کے جان و مال اور آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کرتا ہے
تو قیامت میں کس انجام سے دوچار ہو سکتا ہے؟ یعنی نہ نمازیں وہاں کام آئیں گی، نہ روزے وہاں کام آئیں گے اگر لوگوں کو اذیت دی ہے، ان کے حقوق تلف کیے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جتنی بشارتیں بھی حدیثوں میں آتی ہیں کہ کسی نے عمرہ کیا، کسی نے روزے رکھے، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، وہ سب کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ وہ حقوق العباد سے متعلق نہیں ہوتے، وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو غلطیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کوتاہی کی ہے، یا جن چیزوں کا تعلق بندے اور خدا سے ہے، ان میں اگر کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ عبادات سے معاف کرتے رہتے ہیں، اور بندے کے لیے تقرب کا ذریعہ بھی عبادات بنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اس کی نعمتوں اور عنایتوں کا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ وہ کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کرے۔ اگر یہ کیا ہے تو پھر عبادات کی اہمیت قیامت میں ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ہر مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ دوسروں کو اذیت پہنچا کر یا ناجائز طریقوں سے ان کا مال ہتھیا کر یا ان کو کوئی نقصان پہنچا کر اپنی نمازوں اور روزوں اور ہر سال کے حج و عمرہ سے اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ نے جس دین کی دعوت دی ہے، پیغمبروں نے جو دین دنیا کو دیا ہے، اس میں یہ اصول طے ہے، اور یہ بات قرآن مجید کے اشارات سے بھی پوری طرح واضح ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں ایک سوال کے جواب میں اس کو بالکل دو ٹوک طریقے سے واضح کر دیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یہ کبھی خیال نہ کرو کہ حج و عمرہ کرو گے، ایک کے بعد دوسرا عمرہ، ایک کے بعد دوسرا حج کرتے جاؤ گے، صبح و شام نوافل پڑھو گے، روزے رکھو گے، تو اس کے نتیجے میں کسی کی حق تلفی معاف ہو جائے گی، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کی گئی زیادتی معاف ہو جائے گی۔ نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ سب چیزیں ان کو کام آتی ہیں جو اس معاملے میں اپنا دامن صاف رکھتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ بڑی تربیت کا اور بہت تقرب کا اور بہت اللہ کی نعمتوں اور عنایتوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کرے، یعنی یہ لازم ہے جس سے جو لیا ہے اس کو واپس کرے اور اس سے معافی کا خواستگار ہو۔ یعنی اگر کوئی زیادتی کی ہے، جان کے خلاف کی ہے، مال کے خلاف کی ہے، آبرو کے خلاف کی ہے، تلافی کرے، اصلاح کرے اور معافی کا خواستگار ہو۔ اس سے کم کوئی چیز بھی اس کو جہنم سے بچا لینے کا باعث نہیں بن سکتی۔ یہ اگر غور کیجئے تو نہایت سنگین صورتحال ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دو ٹوک طریقے سے بیان کر دیا، بالکل واضح طریقے پر، کوئی ابہام نہیں رکھا رسول اللہ نے۔ جب جواب دیا ہے صاف کہہ دیا ہے جنت میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی۔ اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ دوسروں کی حق تلفی اور ان کے جان و مال اور آبرو کے خلاف ہر تعدی یعنی زیادتی کے باوجود اس کی عبادات اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی، تو اس کے حق میں دعائی کی جا سکتی ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اصول ہے جو بیان کر دیا ہے کہ اپنا دامن زیادتیوں سے پاک رکھیے، حق تلفیوں سے پاک رکھیے، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں۔ اس کے بعد آپ کی عبادات آپ کے لیے نافع بھی ہوتی ہیں، تقرب اللہ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، اور ان سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کام ہی نہیں آئیں گی، وہاں لوگ پکڑے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔